اگر میں رانا ثناء اللہ صاحب کی زبان کو کوئی اہمیت دوں، جس طریقے سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 14 مئی کو الیکشن کسی کے باپ کی ضرورت نہیں ہے، کرا کے دکھائی، یاد ہے آپ کو؟ اور دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ایک ہی دن ہونے چاہیے سارے، تو اس کے اوپر نیئر کنسنسس ہے، صرف ڈیٹس اور پرفیکٹ ڈیٹ کا ایشو ہے کہ یہ 8 اکتوبر کو ہونے ہیں، 8 اکتوبر سے پہلے ہونے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو تحریک انصاف کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب اگر یہ انہوں نے 8 اکتوبر میں بھی نہ کرائے تو پھر کیوں ہوئے گا، یاد ہے؟ یاد نہیں، میں نے آپ سے کتنی بار پوچھا ہے کہ وہ بیچارے جو ہیں وہ اس چکر میں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بھی یہ الفاظ ہم نے سنے ہیں بعض گشت اس کی کہ 8 اکتوبر کو اگر پیسے پھر نہ ہوئے تو، میں نے اس کا کل جواب دیا تھا، میں آج اس کا جواب بھی دہرا دیتا ہوں۔ ان کی طرف سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ گارنٹی کیا ہے کہ 8 اکتوبر کو یہ مسئلے نہیں ہوں گے جو آج؟ یہ اتنا آسان سوال ہے کہ اس کو پوچھنے والوں کی منطق اور ان کی لاجک پر مجھے رشک تو میں نہیں کہہ سکتا۔ آپ کو لگتا ہے گارنٹی ہے کوئی؟ جی میں عرض کروں، جو سال ہوتا ہے نا الیکشن کا، جس طرح 2023 الیکشن کا سال ہے، 23-24، اس کے لیے بجٹ میں ایلوکیشن ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی، اور بجٹ میں اب جون میں جو ہے، اب یہ جون میں جو بجٹ آئے گا اس کے اندر ایلوکیشن ہوگی، لہذا یہ سوال پوچھنا حماقت ہے، یہ بالکل پوچھنا حماقت ہے۔ بات صاحب میں نے کوئی سوال نہیں پوچھا بخاری صاحب۔ ہم ثاقب نثار کے حوالے سے بھی وزیراعظم صاحب نے بات کی ہے، اس پر جانے سے پہلے ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی، ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ بڑی میرے خیال میں کوئی ایک ایسی ملاقات جس کے اندر یقیناً بڑی اہم باتیں جو ہیں وہ ہوئی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں اس ملاقات کے جو ہے اثرات بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان کی چیف جسٹس جو سربراہان کی چیف جسٹس سے چیمبر میں ملاقات ہوئی ہے، بخاری صاحب یہ جو ہے کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے، اور ممکنہ طور پر ہم سوچ تو سکتے ہیں کہ کس بارے میں گفتگو جو ہے وہ ہوئی ہوگی؟ الیکشن ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت چل رہا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہونے کی طرف آئے گا اس کے بعد؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیفنس منسٹری کی طرف سے ایک رپورٹ جمع کرائی گئی تھی، پہلے بھی ڈیفنس سیکرٹری صاحب جو ہے ان کو عدالت نے بلایا تھا، تو ان سے بات تو نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک رپورٹ سبمٹ کرنے کے لیے کہا تھا، انہوں نے بھی رپورٹ ایک سبمٹ کی تھی جس میں انہوں نے ifs اینڈ بٹس جو ہیں وہ واضح کیے تھے کہ کیوں اس وقت جو ہے عملہ جو ہے، خاص طور سے جو ورک فورس ہے، جو فورسز ہیں، وہ کیوں نہیں اس وقت دی جا سکتی الیکشن کے لیے۔ میرے خیال سے یہ میٹنگ اسی کے لیے تھی کہ فردر وضاحت اس کی جائے، تاکہ کوشش کی جائے سپریم کورٹ کو باور کرانے کی کہ حالات کیا ہے۔ دیکھیے اس وقت کیفیت یہ ہے کہ حکومت اور سپریم کورٹ دونوں ڈیگر ڈراؤن صورتحال میں ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے خلاف جو کہتے ہیں نا اردو زبان میں خنجر بکف ہے، تو کوئی بھی اپنی پوزیشن کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر آپ نے دیکھا تو پرائم منسٹر صاحب نے بھی آج یہ کہا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی تو ہر قیمت پہ ہم نے رکھنی ہے سب سے اوپر، اور کوئی قدغن لگانے کی کوشش کی جائے گی تو اس پر سخت مزاحمت کی جائے گی۔ تو لہجہ نوٹ فرمائیں آپ۔ ادھر سے سپریم کورٹ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ آپ کی ایسی کی تیسی الیکشن میں پروویژن ہے یہ کہ آپ نے 90 دن میں کرانا ہے تو وہ کرائیں۔ کچھ لوگ بیچ میں سے پوچھتے ہیں کہ جناب 90 دن کی ڈیڈ لائن تو آپ نے سپریم کورٹ نے خود بھی بائی پاس کر دی ہے، کیونکہ 30 اپریل کو الیکشن ہونے تھے 90 دن میں، تو وہ آپ نے 14 مئی کر دی ہے، تو آپ نے کس کھاتے میں وائلیٹ کیا جی کانسٹیٹیوشن؟ یہ بھی پوچھ رہے ہیں لوگ۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، سعید غنی صاحب کی گفتگو کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ کہا کرتے تھے کہ جناب چودھری افتخار صاحب کے دور میں جوڈیشل ایکٹیوزم جو ہے وہ اس کی ترویج، یعنی وہ مارد وجود میں آیا، مارد وجود میں تو میرے خیال میں پہلے آ چکی تھی بخاری صاحب، لیکن ایکسرسائز تب ہوا، لیکن ایکسرسائز جو ہے وہ کافی پراپرلی اس کو۔ سعید غنی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جوڈیشل ایکٹیوزم نہیں ہے، یہ ہے جوڈیشل مارشل لا، یہ فوجی مارشل لا نہیں ہے، یہ جوڈیشل مارشل لا ہے، اور وہاں پر جو موجود ہیں لوگ وہ جوڈیشل ڈکٹیٹرز ہیں، فوجی ڈکٹیٹر نہیں ہیں۔ زبان اور لب و لہجہ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ کوئی کل سیدھی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ پیپلز پارٹی بینگ پارٹنر ود دا گورنمنٹ، پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے اس میں وہ شریک کار ہے، ان کے بندوں کی طرف سے یہ لب و لہجہ، یہ زبان، لیکن یہی لب و لہجہ زرداری صاحب نے بھی اختیار کیا، اور اس سے پہلے خود بلاول صاحب بھی یہ لب و لہجہ اختیار کرتے رہے ہیں۔ تو جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے، میرا نہیں خیال کہ حکومت از گوئنگ ٹو بچ۔ مذاکرات کیے جا رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ لانے کے لیے، تاکہ کوئی ایک ورکنگ ایکویشن ہو جائے، کسی ایک فارمولے پہ اتفاق ہو جائے، تاکہ یہ جو رساکشی چل رہی ہے، یہ جو فساد برپا ہے، پولیٹیکل فساد، خاص طور سے آپ سیاسی بحران کہہ لیجیے اس کو نرم لفظوں میں، اس سے نجات ہو سکے۔
تو یہ دو باتیں کرنی جو ہیں وہ بہت لیکن ضروری تھی. اور وقاص صاحب، ایک آپ کو اور یاد وضاحت, ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب نے پہلے یہ آپشن دیا تھا کہ بیٹھ جائیں آپ. میرے خیال میں یہ سچویشن جو ہم دیکھ رہے ہیں, پھر وہ میں نے اور جو بیان کر کافی- دی نا شروع میں کہ جب بیٹھنے کی بات آتی ہے تو خان صاحب کہتے ہیں میں نے تو ان کے ساتھ نہیں تو بیٹھنا. اگر وہاں پہ میرے خیال میں چیزوں کو صحیح طریقے سے وزڈم کے ساتھ لیا جاتا تو سپریم کورٹ کے ساتھ یہ جو اس وقت ہم ہاں میرے خیال سے یہ جو avoid کی جا سکتی تھی. بدصورت صورتحال ہے اس سے بچا جا سکتا تھا. ایک اور بات جس کی وضاحت رہ گئی ہے, ہم نے پہلے گفتگو میں پہلے سیگمنٹ میں کہا تھا کہ جی بلاول زرداری صاحب نے اصرار کیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے, اور ہم نے یہ بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمان اور زین بگٹی نے اس کی شدید مخالفت کی. لیکن بلاول بھٹو کی سپورٹ کی جن لوگوں نے, ان کا نام لینا بھی بہت ضروری ہے. جو ان کا اصرار ہے کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات ہونے چاہیے, اس کی حمایت کی ہے جی ایم کیو ایم نے, بی این پی نے, خالد مگسی نے, چودھری سالک نے اور محسن داوڑ نے. اچھا, دیٹ مینز بلاول از ناٹ alone in his approach. تو ہم پھر دعا گو ہیں. ٹھیک, all said and done جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا سیاسی حل نکالنے کی ہر کوشش کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, ایز اے آرگنائزیشن بھی اور ایز ٹو انڈیویجول بھی. از دیٹ رائٹ؟ صحیح. تو مذاکرات ہونے چاہیے اور مذاکرات کے ذریعے ہی کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے. اب آ جائیں آپ ثاقب نثار صاحب. ہاں جی بالکل, آج ایک بار پھر جو ہے وہ نشانے پر لیا ہے وزیر اعظم صاحب نے ثاقب نثار صاحب کو, اور میرے خیال میں شاید ان کے کچھ زخم تازہ ہو گئے تھے. وہ کر رہے تھے جی خطاب وہاں پر جی راولپنڈی کے انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن میں گئے تھے, اور وہاں پر وہ خطاب کر رہے تھے, اور پھر ان کو پی کے ایل آئی یاد آ گیا, پھر ان کو اور بہت ساری چیزیں یاد آ گئی. تو آج کافی نشانے پر رہے ثاقب نثار صاحب وزیر اعظم صاحب کی. جی دیکھیے, یہ جو ڈیم کا ایشو ہے یہ کافی کنٹروورشل ہے, آپ کو پتہ ہے. صحیح. پہلی بات تو یہ کہ اس کے اوپر سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ ڈیم کے فنڈ بنائے اور جا کے اس کو پوری دنیا میں اس کے لیے چندہ جمع کرے. ڈو یو تھنک کہ یہ کام سپریم کورٹ کا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. ایک عام آدمی سے آپ پوچھیں تو وہ بھی کہے گا کہ نہیں ہے. چلیے جناب, آپ نے کیوں بنایا, پہلے تو آپ یہ اس کا جواب دیں. پھر کتنے پیسے اکٹھے ہوئے, ہو ول ڈیسائیڈ کہ ٹوٹل پیسے آئے کتنے تھے اور بینک میں کتنے موجود ہیں اور کتنے وہ ہو گئے ہیں. ثاقب نثار صاحب نے آج اس کی جواب دینے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا جی 10 ارب روپے جمع ہوئے تھے, پہلے ہم نے سنا تھا 12 ارب ہوئے ہیں, ہم نے یہ بھی سنا تھا 14 ارب ہوئے ہیں. اچھا, 10 ارب ہوئے, اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بینکوں میں چونکہ ہم نے ڈپازٹ کر دیے تھے یعنی انویسٹ کر دیے تھے تو یہ اب 17 ارب ہو گئے ہیں. اچھا, یہ ان کی طرف سے یہ فگر دیا گیا ہے. دیکھیے ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ ڈیم کے پیسے سپریم کورٹ کی ڈسپوزل پر کیوں پڑے ہیں. سپریم کورٹ نے تو ڈیم نہیں بنوانا, نہ بنانا ہے. یہ تو گورنمنٹ کے کرٹسی کے تھرو ٹینڈر ہوں گے, اس کے بعد پھر کسی کو ٹینڈر الاٹ ہوگا, پھر اس کی مینوفیکچرنگ ہوگی, پھر حکومتی ادارے جو ہیں اس کو سپروائز کریں گے اینڈ ایوری تھنگ. چلیے, دیر آلویز از اے اسٹارٹنگ پوائنٹ نا. اب ان کو چاہیے کہ یہ ڈیم فنڈ کے پیسے جو ہیں ٹرانسفر کر دیں حکومت پاکستان کو, تاکہ وہ اسی پرپز کے لیے خرچ. دیکھیں جس ڈیم کے لیے بنے تھے وہ ڈیم کی تعمیر کا کام تو پروسیس میں ہے, بجٹ میں اس کی اسپیشل ایلوکیشن موجود ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اس حکومت کو یہ پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے؟ دیکھیے یہ نہ کریں آپ تو آپ مزید 10 سال نہ کریں, آپ بادشاہ لوگ ہیں. سپریم کورٹ کو کوئی چیلنج تو نہیں کر سکتا نا, کیونکہ اب ثاقب نثار صاحب نہ سے ہی تو جو اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ اس کے کسٹوڈین تو وہ ہے نا, تو ان کے پاس ہے. اور پھر جب اگلے آئیں گے تو وہ کسٹوڈین ہوں گے. ہاں میرے خیال سے یہ ہم فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کی وزڈم کے اوپر کہ وہ اس کا کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں.